دوسری جانب نجم سیٹھی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. Everybody individually, as many people as possible, اور آپ کا جو موقف ہے on so many issues, because آپ سارا نیریٹو جو ہے کرکٹ کا وہ تو آپ لوگ ہی بلڈ کرتے ہیں, لاہور والے تو فالو کرتے ہیں آپ کو, تو اٹس ویری امپورٹنٹ. آئی موقع ملے گا, I'll come and spend more time here. اب دو تین باتیں میں کہوں گا, اس کے بعد we'll take some questions. پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ دلچسپی اس ایشو میں ہے کہ کرکٹ, انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی ہو رہی ہے, تو کیا کراچی کا کیا رول ہوگا. اگر لاہور میں ایک پہلے قدم اٹھائے جا رہے ہیں تو اب کراچی میں کب کرکٹ آئے گی. تو اس سلسلے میں میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا تو کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ پہلے کراچی ہوتا, لاہور تو ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی ہوتا, مگر کچھ ایسے حالات ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے یا نہیں رہا. وہ الگ بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. تو اس لیے لاہور میں ہم نے پہلے قدم اٹھائے ہیں, مگر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے کی ٹیمز کو لایا جائے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے پاکستان, اور اس کے بعد انٹرنیشنل ٹیمز کا راستہ کھلے, کھڑکیاں کھلے. تو لاہور میں تو ہم نے کر کے دکھا دیا ہے, اب کراچی کی باری ہے. تو اس سلسلے میں بہت سے مسائل ہیں, وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. تو میں نے ابھی میں نیوزی لینڈ سے واپس آیا ہوں, اور وہاں آئی سی سی کی میٹنگ تھی, اس کی بھی میں آپ کو بھی بریفنگ دوں گا بعد میں. اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے تو میں اب یہاں آیا ہوں, اور میں نے آتے سار چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب سے ملاقات کی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ملاقات کا آبجیکٹو یہی تھا کہ ہم فروری میں یہاں پی ایس ایل کے کم از کم 2 up to 4 میچز کرانا چاہ رہے ہیں, اور اس سلسلے میں ہمیں پولیس اور رینجرز اور حکومت کی سیکیورٹی اور ادر فیسلٹیز کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی اچھی میٹنگ رہی. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ مہیا کریں گے. انہیں احساس ہے کہ یہ ایک بہت بڑی خواہش ہے, دلی خواہش ہے سندھ کے لوگوں کی, کراچی کے لوگوں کی, کہ کراچی میں نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کرکٹ بحال ہو, اور وہ ہماری پوری امداد کریں گے, پوری مدد کریں گے. اس سلسلے میں انہوں نے ایک کی اپنے اسسٹنٹ کو پوائنٹ پرسن بنا دیا فار پی سی بی اینڈ دس ٹاسک. اور آج کرنل اعظم ہمارے جو سیکیورٹی کے ڈائریکٹر ہیں, ان کی ملاقات آج ابھی ہونے والی ہے آئی جی صاحب کے ساتھ, اور اس کے بعد ان کی ملاقات ہے ڈی جی رینجرز کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے سلسلہ شروع ہو چکا ہے سیکیورٹی پلان بنانے کا. اس کی اہمیت یہ ہے کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے ہمارے پاس. 4 دن کے بعد انٹرنیشنل آئی سی سی کی ٹیم کے جو ہیڈ ہیں وہ آ رہے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ ان کی بریفنگ یہاں ہو جائے تاکہ راستہ کے لیے وہ گرین لائٹ دے دیں. تو اس سلسلے میں اب 4 دن کے اندر اندر سندھ حکومت نے, رینجرز نے, پولیس نے مل کے ایک پریزنٹیشن بنانی ہے سیکیورٹی کی, اور وہ پریزنٹیشن 22-23 تاریخ کو آگے دینی ہے ٹو دی انٹرنیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ. اور اس کے بعد 3-4 ماہ ہیں جس کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس پلان کو, اور تیار کرنا. تو یہ سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے آج سے ہی. اسی طریقے کے ساتھ کراچی اسٹیڈیم کا بہت برا حال ہے. اب یہ کیوں ہے یہ سب آپ جانتے ہی ہیں, اس کی مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے اس ایریا میں, مگر اب وقت آ گیا اس کو ٹھیک کرنے کا. ہم نے تو, میں نے کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بجٹ تو بنا لیا ہے, مگر ٹائم بہت لگ رہا ہے اس میں. ہم نے ٹینڈر فلوٹ کیے تھے, مگر وہ جو پارٹی سلیکٹ کی گئی اس میں کچھ کیلکولیشنز میں انہوں نے غلط سبمیشنز کی تھی, جس کی وجہ سے پھر وہ ٹینڈر کینسل کرنا پڑا. آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ بہت کمپلیکیٹڈ ٹینڈر ہے یہ, بیکاز اسٹیڈیم کی بحالی ہے, 1.5 ارب روپے کے لگ بھگ بجٹ ہے اس کے لیے, اور چھوٹی بہت سی چیزیں. اور اس کے لیے پوری کمیٹی بنی تھی جس نے دیکھا, اور پھر وہ ٹینڈر کینسل کرنا پڑا کیونکہ اس میں کچھ خامیاں تھیں, لوگوں نے صحیح طریقے سے ہمیں نہیں بتایا تھا. اب پھر وہ ٹینڈر ہونے جا رہا ہے, اور مگر اس سے اور وہ ٹینڈر شروع ہو گیا, اور نیسپاک
میرا خیال ہے کہ نیسپاک نے وہ ٹینڈر جو ہے وہ جیت لیا. اب وہ نیسپاک کے ساتھ مل کے ہم نے 2 پلانز بنانے ہیں. ایک ہے وہ لانگ ٹرم پلان جس میں 1.5 ارب روپے کے لگ بھگ کا بجٹ ہے, کچھ کم ہے شاید اس سے, جس میں ہم نے یہ سارا اسٹیڈیم ٹھیک کرنا ہے. مگر اس میں تو 1.5-2 سال لگ جائیں گے. تو ہمیں تو اب پی ایس ایل کے لیے 4 مہینے کے اندر اندر اسٹیڈیم کی ضرورت ہے. تو ہم نے نیسپاک سے بات کی ہے, ایک سروے بھی یہاں کر لیا ہم نے, اور ہماری کوشش ہے کہ منیمل کام جو ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ہم اس اسٹیڈیم کو تیار کر سکتے ہیں فروری کے لیے, وہ اس کو فوری طور پہ شروع کیا جائے. اس کے لیے پہلی ٹیم ہو گئی ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی ہم وہ کام بھی شروع کر دیں گے. تو یہ تو ہو گیا اسٹیڈیم کا سلسلہ. سیکیورٹی کا سلسلہ ہو گیا. تو یہ موٹی بات تھی جو کہ آج ڈیولپرز تھی. اس کے علاوہ آج ایک میں نے انٹرویو کرنے تھے کراچی کی اکیڈمی کو, اب ہم نے تیار کیا ہے سینٹر آف ایکسلنس, اور مدثر نصر صاحب کو یہاں بلایا تھا آج, وہ ابھی ہو کے گئے ہیں. انہوں نے اور میں نے 3 سینٹر آف ایکسلنس, اور اگلے 3-4 دن کے اندر وی ول اناؤنس the name of the person. سلیم جعفر صاحب تھے, اعظم خان صاحب تھے, اور اقبال قاسم صاحب تھے. تو ان میں سے one of these 3 will be appointed as head of the academy. اور ساتھ ہی پھر ریکروٹمنٹ شروع ہو جائے گی, اور انشاءاللہ میری ابھی مدثر سے بات ہو رہی تھی کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو آپریشنلائز کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ لاہور سے بھی زیادہ اس کی اہمیت بھی ہے اور اس کی سخت ضرورت بھی ہے, اور یہ آلریڈی میں سمجھتا ہوں 10 سال ڈیلیڈ ہے, مگر دیر آیا درست آیا. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس کو ایک ایکٹیو, لائیولی اور اسٹرانگ سینٹر آف ایکسلنس بنایا جائے. تو یہ بھی آج کا فیصلہ تھا, یہ بھی آج ہو گیا. اب آپ سے ملاقات تھی. اس کے علاوہ آئی سی سی کی میٹنگ کے اوپر آپ نے سوال تو کرنا ہی ہے, مگر میں مختصر پہلے ہی کچھ بتا دوں تاکہ اس کے اوپر سوال نہ ہو. وہاں 2-3 ہمارے جو ایشوز تھے. ایک تو یہ تھا یہ جو آئی سی سی اسٹرکچر بن رہا ہے, وہاں آئی سی سی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک آئی سی سی اسٹرکچر ہوگا جو کہ آئی سی سی کمپٹیشنز ہیں, وہ سب کو کھیلنی پڑیں گی ملٹی لیٹرل. اس میں اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو انڈیا کو کھیلنا پڑے گا, اگر انڈیا نہیں کھیلے گا تو پوائنٹس اس کے نکل جائیں گے. دوسرا بائی لیٹرلز جو ہیں وہ آئی سی سی کے اسٹرکچر کے اندر وہ بائی لیٹرل ہی رہیں گے. انہوں نے ایک پرپوز کیا ہے ایک اسٹرکچر جو کہ انہوں نے سارے ممبرز کو بھیجا ہے کہ یہ ہمارے خیال سے اس طریقے کے ساتھ ریسیپروکل ارینجمنٹس ہونے چاہیے. اس کو ابھی فائنلائز نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی کچھ خامیاں ہیں, بہت سے ممبرز کو اعتراض ہے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کے اوپر. وہ بھی فائنلائز نہیں ہوا, وہ فائنلائز ہوگا میرا خیال ہے اگلے 2-3 ماہ کے اندر. ابھی ٹائم ہے, بیکاز دیٹ از فار فرام 2019 to 2023, اس لیے اس میں تھوڑا سا ٹائم ہے. ہمارا ایشو اس میں یہ تھا کہ اس جو ہمارے لیے جو انہوں نے بائی لیٹرل پرپوز کیا اس میں انہوں نے ہمیں اتنے میچز نہیں دیے جو کہ میچز ہمیں آلریڈی جو ہم نے بائی لیٹرل اگریمنٹ انڈیا کے ساتھ سائن کی ہوئی ہے, بی سی سی آئی کے ساتھ جو ایم او یو سائن کیا ہوا ہے, اس کے اندر جو ہمیں ملے تھے, جو انہوں نے نہیں کھیلے, مگر وہ ہمارے موقف یہ ہے کہ وہ ایک ویلڈ ڈاکیومنٹ ہے, اور اس کے اندر ہمیں زیادہ میچز ملے تھے. اور اس دفعہ جو انہوں نے ہمیں میچز پرپوز کیے ہیں وہ کم ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ہمیں کم از کم اتنے ہی میچز ملنے چاہیے جو ہمارا پہلے اگریمنٹ چل رہی ہے. دوسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے اور آپ جا کے کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اگر آپ کر دیتے ہیں تو ہم کر تو کچھ نہیں سکتے, مگر یہ ہے کہ ہمارا جو موقف ہے انڈیا کے ساتھ جو ہم لیگل کیس کیا ہوا ہے اس کو ہم پریجوڈس نہیں ہونے دیں گے. ہم نہیں سائن کریں گے, مگر وہ ہمارا جو کیس ہے اس کو ہم برقرار رکھیں گے, اور انشاءاللہ میرا خیال ہے دسمبر-جنوری تک ہم وہ کیس فارملی آئی سی سی کے اندر لانچ کر دیں گے. اس کی پوری تیاری ہو چکی ہے. آئی سی سی کو بھی اس بات کا احساس ہے, انڈیا کو بھی اس بات کا احساس ہے, اور اب وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی میں دیر اس لیے ہوئی کیونکہ اس کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں. جو آئی سی سی کی ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی ہے انہوں نے کچھ رولز چینج کیے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ رولز اچھے ہیں, اور بھی اس کو انڈیپینڈنٹ انہوں نے کیا. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جتنی زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو اتنا بہتر ہے وہ. تو یہ مختصر باتیں تھیں. آئی بی ہیپی ٹو ٹیک یور کویسچنس ایک ایک کر کے. جی ہاں. صاحب یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور اطمینان کی بات ہے کہ
اس وقت قذافی اسٹیڈیم دنیا کرکٹ کے چند اچھے اسٹیڈیم میں ایک ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ وقتاً فوقتاً کام ہوتے رہے. بڑی اچھی بات ہے کہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایک اسٹیڈیم ہے، لیکن اس میں جو پریس گیلری بنائی گئی ہے وہ اس وقت بہت ہی شاندار ہے اور اس کا لے آؤٹ بہت ہی اچھا ہے، دنیا کے چند اچھے اسٹیڈیم سے ایک ہے، لیکن اس کے اخراجات پر ابھی بھی تحفظات پائے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کنسٹرکشن ہوگی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کم و بیش 50 سال کے بعد، تو اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوگا اس کے اخراجات اور اس کے معیار پہ؟ ہمیشہ ہوتا ہے جی، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اور بتائیے. نجم سیف صاحب، مجھے سولنگی KTN نیوز سے جی. گڑی خدا بخش بھٹو اسٹیڈیم میں زکا اشرف نے اسٹیبلش کیا تھا انٹرنیشنل، وہ وہاں پہ جب میچز ہوتے تھے ون ڈے بھی ہوتے تھے T20 بھی ہوتے تھے. اس سے پہلے توقیر ضیاء نے سارے سندھ میں گراؤنڈز بنائے تھے، لیکن وہ گراؤنڈ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. تو ان پہ نظر رکھنے کے لیے کوئی پلاننگ؟ پرابلم یہ ہے جی کہ یہ اس قسم کے بہت سے میں سمجھتا ہوں وائٹ ایلیفنٹس بنے ہوئے ہیں. کوئٹہ میں ایک پورا اسٹیڈیم بنا ہوا ہے، اربوں روپے لگے ہوئے ہیں، ایکٹیویٹی نہیں ہے وہاں. اسی طرح گڑی آپ نے جو بات کی گڑی خدا بخش، یہاں بھی ایسا ہی ہے مسئلہ. کوئی ہوٹلز نہیں ہیں جہاں لوگ جا کے رہ سکیں. اسٹیڈیمز بن گئے ہیں، کوئی جانے کے لیے وہاں تیار نہیں ہے، اکاموڈیشن ہے نہیں. آج کل کے جو پروفیشنل کرکٹرز ہیں دے وانٹ فیسلٹیز، اور وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. اوپر سے انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہے، اس لیے یہ سارے پرابلمز آ رہے ہیں. یقین کریں یہ سارا وقت وہاں ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے ہم نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، استعمال نہیں ہو رہی، کیسے استعمال کیا جائے، مگر سمجھ نہیں آتی کیسے استعمال کیا جائے، کیونکہ کوئی جانے کے لیے وہاں تیار ہی نہیں ہے، پلیئرز کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، فیسلٹیز نہیں ہیں وہاں لوگوں کو ٹھہرانے کے لیے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اتنی کرکٹ ہے نہیں اس ملک میں کہ ہم سارے اسٹیڈیمز کو ٹاپ گریڈ لیول پہ اس کو بنائیں اور ان کو صحیح رکھیں اور مینٹین کریں. تو یہ سارا وقت یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور اسلام آباد میں ایک انکمپلیٹ گراؤنڈ ہمیں ملی ہوئی ہے، بنایا کچھ نہیں. اب انوائرمنٹ ایجنسی والے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ اور بھی اس قسم کی چیزیں ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے. کوئی کہتا ہے جی اس کو لیز کر دیں، کسی کو دے دیں. وہ لیز والی بات آتی ہے تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ نہیں دینا. خرچے ہو رہے ہیں، لاکھوں روپے کے خرچے ہو رہے ہیں. وہاں سٹاف رکھا ہوا ہے، ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں، بٹ دے آر ناٹ بینگ پٹ انٹو یوز. کل رات کو آپ نے کہا تھا کہ ICC کی میٹنگ میں ویسٹ انڈیز اور سری لنکا جو ہے بہت زیادہ خوش ہوئے تھے سیکیورٹی انتظامات سے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ویسٹ انڈیز بھی آنے کو تیار ہو جائے گا PSL کے بعد یا اس سے پہلے؟ دیکھیے جی، میں نے کہا تھا کہ سری لنکا آئے گا، ویسٹ انڈیز آئے گی. سری لنکا کے چیئرمین نے خود سری لنکا میں اناؤنس کیا تھا. اس کے بعد ڈیو کیمرن جو پریزیڈنٹ ہیں ویسٹ انڈیز کے، وہ لاہور آئے. انہوں نے پریس کانفرنس کی جس پہ انہوں نے کہا کہ وہ آئیں گے. اب اس سے زیادہ کیا بندہ کر سکتا ہے کہ اگر ایک پریزیڈنٹ ایک بورڈ کا کہہ رہا ہے کہ ہم آئیں گے اور پھر بھی پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اب بات یہ ہے کہ وہی ہوا 4 دن پہ سنتا رہا کہ جی سری لنکا نہیں آ رہا، پلیئرز نہیں ہو رہے. میں کہتا رہ گیا کہ رے بھائی نہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے خبریں نکلتی ہیں، کیسے ہی ہوتا ہے. کوئی ایک ادھر سے اڑا دیتا ہے، وہ سارا میڈیا لے کے چل پڑتا ہے. تو کیا ہے، پتہ لگ گیا نا کہ سری لنکا آ رہا ہے. اسی طریقے کے ساتھ ویسٹ انڈیز کے ساتھ طے ہے یہ بات کہ وہ آئیں گے. اب سوال یہ ہے کب آئیں گے، نومبر میں آئیں گے، دسمبر میں آئیں گے. اس وقت میں آپ کو آنیسٹلی بتا دوں، یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. وہ آئیں گے اور وہ آ کے کھیلیں گے. سوال یہ ہے کہ کب آئیں گے اور ہم پھر ریسیپروکل ہم کب جائیں گے وہاں. اب پرابلم کیا آ رہا ہے اس وقت، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ساری اصلی بات، کہ وہ تو ابھی آنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے پوچھ رہے ہیں جی آپ کب آئیں گے. اب ہم سارا اگلے سال ہمارے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. ہم اتنے آکیوپائڈ ہیں کہ ہمارے پاس 3 ہفتے کی